بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 245۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، اچھا قرض، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کو دے گا اس کے بدلے میں کئی گنا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ بڑھا دے گا اس کو، أَضْعَافًا كَثِيرًا، کئی گنا اضافے کے ساتھ۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ ہی تنگی کرنے والے ہیں اور کشادگی کرنے والے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جانے والے ہو۔ سابقہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا، قتال کا ذکر کیا، تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر اللہ کو قرض دینے کا یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی ذکر کیا، اس لیے کہ قتال اور جہاد اللہ کی راہ میں خرچ کیے بغیر نہیں ہو سکتے، اور دوسرا یہ کہ قتال اور جہاد میں حصہ لینا، کچھ لوگ اپنی جان، اپنے مال اور وقت تینوں کے ساتھ حصہ لیتے ہیں، جو کہ سب سے اعلیٰ اور بلند مرتبے پر فائز ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنی جان کے ساتھ حصہ لیتے ہیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مال کے ذریعے سے حصہ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی لڑنے والوں کے برابر اجر دے دیتے ہیں، اگرچہ لڑنے والوں کا اجر وہ کئی اعتبار سے بلند اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کی طرف اشارہ ہے کہ سب سے بہترین مال خرچ کرنا وہ اللہ کی راہ میں جہاد میں مال خرچ کرنا ہے۔ دوسرا اس لیے بھی کہ اس سے پہلے والی آیت میں جو موت کا ذکر ہوا، تو موت کے ذکر کے ساتھ خرچ کرنے کا بھی ذکر کر دیا کہ تم خرچ کرنا شروع کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور یہ مضمون قرآن کریم میں کئی دفعہ بیان ہوا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، اور اسی طرح سے کیسے خرچ کرنا چاہیے، آداب خرچ کرنے کے کیا ہیں، صدقہ کیسے کرنا چاہیے، کس طرح کی چیز صدقہ کرنی چاہیے، اس میں انسان کی نیت کیسی ہونی چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ تفصیل سے یہ پورا موضوع آ رہا ہے 260 نمبر آیت سے آگے آنورڈ اسی سورۃ البقرہ کی۔ یہاں صرف اشارہ کیا گیا، اور قرآن کریم کی وہ جگہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کو ساتھ ہی موت کے ساتھ ذکر کیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، جیسے اس کا اختتام کیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم لوگوں کو اللہ ہی کی طرف لوٹایا جانے والا ہے، یعنی موت تمہیں آنے والی ہے، تو پھر وہ چیز کرو، خرچ وہ کرو جو تمہیں فائدہ دے، انویسٹ وہ کرو جس کو تم آگے جا کر اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا، اور سورۃ المنافقون میں خرچ کرنے کی بات پر اختتام اس لیے کیا گیا کہ منافقین کی خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جیسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ تنگ دلی ان پر چھا جاتی ہے، اور وہ صرف دنیا کو سوچتے ہیں، آخرت کی کوئی امید نہ ان کے دل میں ہوتی ہے، نہ ایمان ہوتا ہے، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ انفقوا مما رزقناکم من قبل، تم لوگ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو، اور یہ جو ریفرنس اللہ نے دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ اس لیے کہ تم اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا ہے، نہیں، وہ اللہ ہی کا ہے۔ تو انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ لے۔ تو پھر وہ کیا کہے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، میرے رب آپ نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی، اور تھوڑا سا مجھے مؤخر کیوں نہ کیا، اور یعنی زندگی تھوڑی بڑھا کیوں نہ دی۔ اچھا اگر بڑھا دی جاتی تو کیا کرتے، تو وہ کہے گا فاصدق، میں صدقہ کرتا، واکن من الصالحین۔ تو یہ موضوع اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار بیان کیا ہے۔ شروع میں بھی دیکھیے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا بیان کیا، اور متقین کے اوصاف میں سے یہ بیان کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو وہاں اس کو مال کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے، اور اس مال کے علاوہ بھی ذکر کیا ہے۔ مال کے علاوہ بھی اللہ نے کہا، یعنی مال کا ذکر کیے بغیر بھی کہا کہ تم خرچ کرو، کس میں سے خرچ کرو اور کیا خرچ کرو، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مال خرچ نہیں کرنا، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھی شہرت دے رکھی ہے، اس کو بھی اللہ کے لیے خرچ کرو۔
اگر گھر دے رکھا ہے اس کو اللہ کے لیے خرچ کرو، گاڑی دے رکھی ہے اس کو اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی صلاحیت دے رکھی ہے ذہنی یا جسمانی، اس کو اللہ کے لیے خرچ کرو۔ مما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو آپ دیکھ لیں انسان کی کیا کیا دیا ہے، تو اس لیے ہر چیز میں اس کا ایک حصہ ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں، اور جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ ہوگی وہ بچ جائے گی اور وہ بڑھ جائے گی۔ دو چیزیں اس میں پیدا ہوں گی، بچ جائے گی اور بڑھ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا ہے گھر میں، تو کہا کہ بکری تھی، آئی بھی تھی، آپ نے غالباً اسی کا پوچھا، تو کہا کہ اس کی ایک کندہ باقی ہے، باقی سب جو ہے وہ ختم ہو گئی، باقی سب میں نے صدقہ کر دی۔ تو ہم نے فرمایا نہیں، کندہ وہ باقی نہیں ہے، باقی سب باقی ہے، یعنی جو کندہ ہمارے پاس ہے یہ نہیں بچا، باقی سب بچ گیا، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اب یہ بات اگر ایمان میں آ جائے، واقعی بندے کو اس پر یقین ہو جائے، تو پھر بندہ کبھی خرچ کرنے میں پیچھے نہ ہٹے، کہ جو خرچ کیا ہے وہ بچ رہا ہے، جو خرچ نہیں کر رہے اللہ کی راہ میں وہ بچ نہیں رہا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حلال میں اگر خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے متعلق ہم سے پوچھیں گے نہیں، لیکن بچ نہیں رہا، بچے گا وہی جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ ہاں اگر یہ ہو کہ آدمی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہوئے بھی نیت اچھی کرے اور یہ کرے کہ انشاءاللہ اسلام کے کام ہم بھی آئیں گے اور ہمارے بچے بھی آئیں گے، تو اس نیت کا تو اس کو پھر ایکسٹرا ثواب اور اجر ملے گا، اور یہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو اپنایا ہے انداز خرچ کرنے کی ترغیب دلانے کا، یہ بھی بڑا عجیب انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تم پر لازم اور فرض ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم پر یہ چیز لکھ دی گئی۔ اب انداز اس آیت میں کیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض۔ اللہ نے قرض اس کو کیوں کہا، حالانکہ سب کچھ جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا ہے، قرض کیوں کہا؟ اس لیے قرض کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ تم جو خرچ کرو گے تمہیں واپس ملے گا، اس دنیا میں مل جائے، آخرت میں مل جائے، تمہیں ملے گا ضرور۔ دنیا میں تمہیں واپس ملے گا، اطمینان بھی ملے گا، برکت بھی ملے گی۔ جو کام مثال کے طور پر ایک بندے کے 50,000 میں نہیں ہوتے، وہ صدقہ کرے اللہ کی راہ میں، مثال کے طور پہ 50,000 میں اس کے کام پورے نہیں ہو رہے، وہ اللہ کی راہ میں 5,000 صدقہ کر دے، اللہ تعالیٰ 45,000 میں اس کے 50,000 سے زیادہ والے کام پورے کروا دے گا۔ اس کو کہتے ہیں برکت، کہ ہر چیز میں برکت کا ہو جانا، وہ کثرت سے نہیں آتی، ہر چیز میں برکت کا ہونا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کی سیونگ کوئی بھی نہیں ہوتی مہینے کی، لیکن کبھی کبھی اچھی خاصی سیونگ ہو جاتی ہے، جبکہ اخراجات اسی طرح سے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اس برکت کی نیت بھی رکھنی چاہیے، اس برکت والے اعمال بھی ہمیں کرنے چاہیے۔ تو اللہ نے کہا کون ہے جو قرض دے گا اللہ کو؟ قرض دینا ایک بہت بڑی نیکی کی بات ہے۔ آدمی ویسے ہی اگر کسی کو قرض دینے کا سوچے تو اس کو اچھا ایک محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو کون قرض دے گا، اس میں یہ اپنائیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے، یہودیوں نے یہاں پر گستاخی کی اور بدترین انہوں نے جملے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا رب تو نعوذ باللہ فقیر ہو گیا کہ قرض مانگنا شروع کر دیا۔ اور سورہ آل عمران میں بھی آپ پڑھیں گے، آیت نمبر غالباً 180 میں ہے، اس میں انہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، سیدھا ہی کہہ دیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، تمہارا جو اللہ ہے وہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے، جبکہ تمہارا رب وہ قرض مانگتا ہے۔ تو اللہ نے یہ قرض کا نام اپنائیت کے لیے لیا، اور اس لیے لیا کہ قرض انسان کو واپس ملنے کی امید ہوتی ہے، اور اللہ نے کہا کہ تمہیں میں واپس دوں گا۔ قرض حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خرچ کیا جائے وہ حلال ہو، ایک چیز، دوسری جہاں خرچ کیا جانا چاہیے وہاں خرچ کیا جائے، دو چیزیں، تیسری چیز میں نیت بالکل خالص ہو، اور چوتھی چیز یہ کہ وہ خرچ کرنا انسان اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھے اور اس میں کسی کو کوئی تکلیف نہ دے۔ تو یہ 4 شرائط ہیں قرض حسنہ کی، جس کے بعد قرض حسنہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیا جانے والا۔ اگر لوگوں کو دیں تو قرض حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ قرض حسنہ لوگوں کو دیا جائے، جو بھی قرض لوگوں کو دیا جاتا ہے اس میں نیت یہ ہو کہ چلے میں کسی کے کام آؤں، وہ قرض حسنہ ہی ہے، اور اس میں بعد میں جو مطالبہ بھی اچھے انداز میں ہو، سختی نہ کی جائے۔ جو دینے والا ہے اس کے لیے الگ احکامات ہیں کہ وہ تاخیر نہ کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہید کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا، اس پر قرض تھا۔ اتنی سختی اس طرف ہے جو دینے والا ہے، لیکن جو لینے والا ہے اس کے لیے کیا تعلیمات ہیں
نرمی کرو، آسانی کرو، اگر معاف کر دو تو بہت بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو لین دین میں نرمی سے کام لیتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے یا لیتا ہے تو وہ تقاضا بھی اگر کرتا ہے تو بڑے اچھے انداز میں کرتا ہے۔ ہاں، جو بندہ جان بوجھ کر بہانے کر رہا ہو اس کے باوجود کہ اس کے پاس مال ہو تو اس کو تھوڑی سی باتیں سنا دینا یہ جائز ہے اسلام میں، اور اس کا پیچھا کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے قرض حسنہ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں قرض حسنہ سمجھا جاتا ہے، کسی نے بڑی اچھی مثال دی کہ قرض حسنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے قرض لے لیں، جب وہ تقاضا کرے تو ہنس کے دکھا دو کہ قرض حسنہ ہے اور باقی لوگوں نے اس کو ایسا ہی بنا دیا، اور ہمارے یہاں لوگ یہ چونکہ لوگوں نے اس کو ایسا بنا دیا تو لوگ اب یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ دے دو اور امید نہ رکھو۔ تو یہ ہر چیز کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ امید اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، لیکن قرض حسنہ جو اللہ کو دیا جائے اس میں وہ 4 چیزیں جو بیان کر دیں گی۔ اچھا، اس کو اللہ نے قرض کا نام دیا تو اب یہ کہا کہ واپس کتنا ملے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بہت بڑھا کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ 70 گنا، 700 گنا اور اس سے بھی کہیں زیادہ، اتنا زیادہ کہ کبھی انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے اس کے ہاتھ، اور اس کو بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ کبھی بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے معمولی سے صدقہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ خرچ کتنا کر رہے ہیں۔ ممکن ہے ایک بندہ 1 کروڑ خرچ کرنے والا اور دوسری طرف ایک بندہ صرف 100 خرچ کرنے والا ہو، لیکن اللہ کے ہاں یہ 100 خرچ کرنے والا کروڑ والے سے کہیں بہتر ہو۔ یہ اخلاص پر، یہ اللہ کے ساتھ محبت پر، اور جہاں پہ خرچ کیا جا رہا ہے وہاں پہ ضرورت کتنی ہے اس پر وہ کرتا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط۔ اب انسان ہمیشہ خرچ کرنے سے کیوں ڈرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہو، کیونکہ اس کے سامنے سارے اخراجات آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو تنگی ہو جائے گی میرے لیے۔ اللہ نے کہا واللہ یقبض، دیکھو تنگی اللہ کی طرف سے ہے، یبسط اور کشادگی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مال تنگ نہیں ہوگا، اور تم اللہ کی راہ سے روک لو، کشادگی نہیں ہوگی۔ اس میں کشادگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خرچ کرو گے تو اللہ کشادہ کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اچھا نہیں خرچ کرو گے تو کیا کر لو گے؟ گھر بنا لو گے، مال و دولت اکٹھا کر لو گے، سونے چاندی خرید لو گے، کچھ بھی کر لو، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت۔ تو کدھر جاؤ گے؟ اللہ کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اب کیا جواب دو گے؟ تو جو کچھ تم نے دنیا میں لیا، بے شک وہ حلال ہو، حساب تو اس کا دینا ہی پڑے گا، بے شک حلال ہو، حساب تو اس کا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اس کا ایک تو حساب نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے اس میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے یہ کہ اپنے مال و دولت میں سے ایک حصہ نکالے، جو اس کو ہمیشہ نکالے، وہ کہے کہ یہ میری انویسٹمنٹ ہے اصل، اس کا وہ یقین کر لے کہ یہ میری اصل انویسٹمنٹ ہے، کہ یہ میں نے نکالنی ہے۔ اور اس کے بہترین صورت یہ ہے کہ جو لوگ کرائے پہ رہتے ہیں ان کو صحیح پتہ ہوتا ہے کہ مہینے بعد یہ اماؤنٹ دینی ہی دینی ہے، چون کر لیں، چران کر لیں، تنگی ہو، کشادگی ہو، کچھ بھی ہو، یہ ہمیں دینا ہی دینا ہے۔ اس طرح کوئی چیز بندہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں نے اللہ کی راہ میں نکالنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ بندے کے کام آسان بھی کرتے ہیں۔ اور باقی یہ کہ دنیا میں اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ آ بھی جائے تو آخرت کا معاملہ بندے کا بہتر ہو تو اور کیا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جمع کیا، انہوں نے اپنے گھر بنائے، انہوں نے بہت اچھی بہترین رہائش گاہیں بنائیں، لیکن نصیب نہیں ہوا رہنا۔ اگر رہنا نصیب ہوا تو کتنا، 2 سال، 4 سال، 8 سال، 10 سال، میں کہتا ہوں 100 سال بھی اگر کوئی رہ لیا تو پھر چھوڑ کر جانا ہے۔ بعد میں کیا بنے گا؟ بعد میں اگر دیندار لوگ ہوئے تو آسانی سے وہ تقسیم ہو جائے گا، ورنہ لڑائیاں، جھگڑے، غیبتیں، چغلیاں، اور آپس میں ایک دوسرے سے دستوں گریبان ہونا، اور اس کے بعد پھر قتل۔ تو کیا فائدہ کیا ہوا؟ آخرت میں بھی کچھ نہیں ملا اور دنیا میں بھی انجام اس کا اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں، اور ہر چیز خرچ کرنے کے معاملے میں صلاحیتیں خاص طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کی جائیں، اور اس کے علاوہ باقی بھی اس کا ایک اماؤنٹ مقرر کی جائے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ کچھ کبھی موقع ملا تو میں یہ بتاؤں گا کہ جو باطل فرقے ہیں وہ ان کا جو ڈونیشن یا جو چندہ ہے اس کا نظام کیا ہے۔ بڑا عجیب و غریب، بندے کو سن کے ایک دفعہ بندہ کہتا ہے کہ اچھا یہ لوگ اتنا کام اس میں کر رہے ہیں۔ باطل ہیں، وہ اسلام سے نکلے ہوئے جیسے قادیانی ہیں۔ ان کا فنڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کی طرف سے فنڈ دیتے ہیں، اور لازمی دیتے ہیں، یعنی کہ 2-4 مہینے دے لیا اور اس کے بعد ختم نہیں، لازمی دیتے ہیں۔ پھر کئی طرح کے فنڈز ہیں ان میں، ایک یہ فنڈ ہے اس میں اتنا دے رہے ہیں، یہ فنڈ ہے قسم ہے اس میں اتنا دے رہے ہیں، یہ فنڈ ہے اس میں اتنا دے رہے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے جتنا ہے دینا ہے ضرور، اور ہر کسی کی طرف سے دینا ہے۔
اسی طرح یہ اسماعیلی، یہ لوگ بوہری، یہ لوگ سب کے سب اس میں بہت آگے ہیں، اور ان کی فنڈنگ چونکہ اچھی ہے تو پھر اس کے بعد یہ لوگ کام بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، لوگوں کو خریدتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی راستے کو پروموٹ کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ یہی ہے ہمارا کچھ۔ قبر میں ہم نے اکیلے جانا ہے، اور اکیلے کے ساتھ یہ سب چیزیں جو ہم نے اللہ کے لیے کی ہوں گی وہ صرف ساتھ ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جاتا ہے قبر میں تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، ایک باقی رہتی ہے، مال، دولت اور عمل۔ مال، اولاد اور عمل۔ مال اور اولاد واپس آ جاتے ہیں اور عمل رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی کریں اور خیر کا معاملہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ